کہا ہے کہ پھر الیکشن. پہلے ایم پی ایس کے بکنے کی سمجھ آتی تھی کہ وہ الیکشنز میں بہت سارا پیسہ خرچ کرتے تھے, لیکن آج تو جو بھی ایم پی اے بنا, جو بھی ایم این اے بنا, وہ عمران خان کی وجہ سے بنا. آپ تو باہر نکل نہیں سکتے تھے اور آپ بیٹھے بٹھائے اپنے گھروں میں کہیں کھڈوں میں چھپے ہوئے تھے, اور آپ ایم پی اے اور ایم این اے بن گئے. انصاف کی امید ختم ہو کے رہ گئی ہے. 26ویں ترمیم یہ صرف سلمان اکرم راجہ ہی نہیں کہہ رہے, یہ جسٹس اعجاز اسحاق خان بھی کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں 26ویں ترمیم کے بعد ڈیمولیشن اسکواڈ کو اس ہائی کورٹ میں لایا گیا. یہ ہائی کورٹ کے جج ہیں, دس از ناٹ می. رسول خدا جس جہالت کے معاشرے میں آئے تھے اور اس میں جو جو جہالتیں تھیں وہ تکلیفات نظر آتی ہیں. اور میں اسے زیادہ جاہل اس وجہ سے کہوں گا کیونکہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد ہو رہا ہے. بے گناہ ہیں, 25 سال ہو گئے ہیں, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ 4-5 اور سال گزریں گے. کتنے کی زندگی لکھی ہوگی, آج نہیں تو کل اس نے مر جانا ہے, تو ٹھیک ہے جیل میں مر جائے, ہمیں کیا پرواہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج نیا ہفتہ کا آغاز ہے. ٹوڈے از سوموار, منڈے, اور ویکینڈ کا بھی تھوڑا سا بیگیج جمع ہوا ہے, تو وی کوئکلی موو ٹو آور اسٹوریز. سب سے پہلے ایک انتہائی ڈسٹربنگ سٹوری ہے جس میں آنر کلنگ میں ایک لڑکی جو کہ 19 سالہ لڑکی تھی اور اس کے ہسبینڈ کو ایک دھوکے سے بلا کر بلوچستان میں قتل کر دیا گیا. اس پہ ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. اس کے بعد ایک اور سٹوری ہے جس کا تعلق کچھ ایسے ہی معاملات سے ہے, اور وہ ہے کہ 19 years old student found dead in جھنگ after she refused a marriage proposal. تو یہ دو جو رپورٹس ہیں وہ بیسیکلی ایک ہی مضمون سے تعلق رکھتی ہیں. اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے سینٹ کے الیکشن ہو گئے ہیں. کے پی کے ایم پی ایس نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. وہ 3 افراد جنہوں نے کہا تھا کہ ہم الیکشن کے سینٹ کے امیدوار ہونے سے دستبردار نہیں ہوں گے, وہ فائنلی دستبردار ہو گئے, اور وہی ہوا جو کہ علی امین گنڈاپور صاحب چاہتے تھے. تو اس سے ریلیٹڈ رپورٹ ہے, اور اس سے ریلیٹڈ ایک ہمارا اظہار بھی ہے جو کہ ہم لیٹر آن کریں گے. مریم نواز کہتی ہیں کہ ریاستی قانون سے بالاتر کوئی رسم, روایت یا سوچ قابل قبول نہیں. تو اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. اس کے بعد ہم سلمان اکرم راجہ کی بات کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ قوم سے بہت مذاق ہو چکا, اور وہ 26ویں ترمیم کو کرٹیسائز کرتے ہوئے کچھ پہلو انہوں نے اجاگر کیے ہیں, ان کو ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے. اور اب ہم بات کریں گے عافیہ صدیقی کیس پہ. اس پہ بھی عدالت نے شو کاز نوٹس بھیجا ہے وفاقی کابینہ کو. تو اس سے ریلیٹڈ جو ہمارے پریسٹیجس جج ہیں انہوں نے کیا کہا ہے اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے. اسی طرح انہی جج کی اگر بات کریں, جسٹس اعجاز اسحاق خان, انہوں نے 26ویں ترمیم کے بارے میں بھی کچھ کمنٹس دیے ہیں. تو دیز کمنٹس آر کمنگ فرام اسلام آباد ہائی کورٹ جج, تو اس لیے ان کمنٹس کی بہت ویلیو ہے. اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. اور اینڈ پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ جو انڈیا نے بائیکاٹ کیا ہے, جو لیجنڈری لیگ میچز ہو رہے ہیں انگلینڈ میں, تو اس میں شاہد افریدی کے کھیلنے پہ 5 انڈین کھلاڑی ہیں جنہوں نے اعتراض کیا تھا, اور پھر ایونچولی وہ میچ نہیں ہو پایا. تو اس پہ بھی تفصیلی بات چیت کریں گے. اور پھر ہم اگین فلیش فلڈس جو کہ مختلف جگہوں پہ آ رہے ہیں, ایک فیمس ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے اسلام آباد میں, وہ بھی اٹ واز ہٹ بائی اے فلیش فلڈ. جی, تو اب تفصیل سے ساری سٹوریز کو کور کرنا شروع کرتے ہیں. بہت ہی دل خراش واقعہ کوئٹہ کے آؤٹسکرٹس میں نظر آیا.
سنجیدی کول مائنس کے پاس جو جورسڈکشن بنتا ہے ہانا عراق کا پولیس اسٹیشن، وہاں پر ایک جرگے نے فیصلہ کیا تھا، ایک لڑکا اور لڑکی نے مرضی سے شادی کی تھی اور شادی کر کے وہ بھاگ گئے تھے، تو ایک جرگے نے فیصلہ کیا تھا ان کی موت کا، اور اس کے بعد انہیں دھوکے سے بلا کر انہیں قتل کیا گیا۔ اس قتل کی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے اور بہت ہی افسوسناک اور دل خراش ہے، بہت ہی تکلیف دہ ہے، اور وہ یقیناً بلوچ لوگ ہی تھے، کیونکہ وہ جو بولی بول رہے تھے وہ بلوچی ہی تھی، اور اٹ واز ریئلی ہارٹ بریکنگ۔ اس لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ دوسری طرف منہ کرو، اور وہ بڑے حوصلے کے ساتھ ایٹ the brink of death she knew that she's going to be hit by number of bullets۔ وہ بڑے حوصلے سے تھی اور وہ اپنی جگہ کھڑی رہی اور اس کو گولیاں مار دی گئیں۔ تو اب اگر ہم اس پہ بات کریں تو ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے جیسے رسول خدا جس جہالت کے معاشرے میں آئے تھے اور اس میں جو جہالتیں تھیں وہ جہالتیں آج ہمارے اس معاشرے میں نظر آ رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کی انٹینسٹی زیادہ ہو، یہاں پہ کبھی کم ہو انٹینسٹی، کبھی اتنی ہی انٹینسٹی کے ساتھ وہ تکلیفات نظر آتی ہیں، اور میں اسے زیادہ جاہل اس وجہ سے کہوں گا کیونکہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد ہو رہا ہے۔ ان کو تو جب میسج ملا تو قریش کے قبیلے میں ایک ریولوشن آیا اور ہم آدھی دنیا پہ حکمران ہو گئے، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا، اور آج 1400 سال بعد اس میسج کی کلیئر انسٹرکشنز ہونے کے باوجود ہم وہی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ دکھی ہو جاتے ہیں۔ میں نے بہت پڑھے لکھے لوگوں کو بھی دکھی ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اپیرنٹلی دے وڈ شو کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن فرق پڑتا ہے جب بیٹیاں ان کے گھر پیدا ہوتی ہیں، اور جب وہ اس طرح کے دکھ کا اظہار ان کے پیدا ہونے پہ ہی کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں کیا کرتے ہوں گے؟ اور پھر جب وہ کوئی فیصلہ لیتی ہیں اپنی شادی سے ریلیٹڈ، یا آپ کے فیصلے کو نہیں مانتی، یعنی اپنے والدین کے فیصلے کو نہیں مانتی، تو کیا ہم ان کے ساتھ یہ کریں گے؟ کیا لیول ہے جہالت کا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے، اور ایسی موبائل کورٹس ہونی چاہیے، اور انصاف کی ایکسیس ہر جگہ ہونی چاہیے، اور قرار واقع سزا ملنا بہت ضروری ہے، تاکہ آئندہ ایسے واقعات رونما ہونے سے پہلے جو اس کے کلپریٹس ہوتے ہیں وہ 100 دفعہ سوچیں کہ ہمارا سر کاٹ دیا جائے گا، ہمارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے اگر ہم نے یہ حرکت کی۔ کسی وجہ سے ڈیتھ پینلٹیز اور اس طرح کے سخت اقدامات جو ہیں وہ اسلام میں ہیں، کیونکہ سختی کی ضرورت ہے۔ اسی قسم کا کچھ واقعہ جو ہے وہ جھنگ میں رونما ہوا ہے، اسی قسم کا کچھ واقعہ جھنگ میں رونما ہوا ہے، جس میں ایک لڑکی 19 ایئرز اولڈ، شی از آلسو اے ٹین ایجر، جس نے خودکشی کر لی ہے کیونکہ اس کی شادی جو ہے وہ اس کی پسند سے نہیں کی جا رہی تھی۔ کہاں ہے بھئی اسلام میں؟ اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں، نہ اس کلچر میں اس طرح کی کوئی بات تھی۔ یہ کلچر بھی بہت اوپن تھا۔ آہستہ آہستہ ہم ایکسٹریمسٹ ہوتے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ ہماری مرضی کے خلاف کچھ بھی ہو رہا ہو تو ہم میں ایکسٹریمزم آتا جا رہا ہے، اور ایکسٹریم میجرز لیتے ہیں۔ اس لڑکی نے خودکشی کر کے ایکسٹریم میجر لیا، اور اس کے والدین نے اس کی مرضی کا احترام نہ کرتے ہوئے ایکسٹریم میجر لیا۔ تو یہ بہت ہی دل خراش واقعات ہیں۔ آپ کو نہیں پسند، آپ کے بچے کہیں پہ شادی کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں پسند، کل کو اور مصیبتیں آئیں تو تب آپ کیا کریں گے؟ جو مصائب ویسٹرن ورلڈ میں آ گئے ہیں،
اگر ہم LGBT کی بات کریں تو آج آپ کو اپنی پسند کی شادی کرنے پہ اعتراض ہے، جس کا اسلام نے حق دیا ہے ہر لڑکا اور ہر لڑکی کو. تو پھر اس طرح کی جب مصیبتیں آئیں گی تو تب آپ کیا کریں گے؟ تو اس لیے اپنے بچوں سے فار ایگزامپل اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ وائز ڈیسیجن لیں اپنی میرج میں، تو بچپن سے لے کے جوانی تک ان کی وائز کاؤنسلنگ کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان سے ایک دوستانہ ماحول رکھنا. ایک بیٹی یہ حق رکھتی ہے کہ اس کا اتنا دوستانہ ماحول اپنے فادر کے ساتھ ہو کہ وہ اپنی خواہشات کا کھل کے اپنے فادر کے سامنے اظہار کر سکے، اور پھر وہ آپ کی بات بھی سنیں. کیونکہ ایک مینٹل کوآرڈینیشن ان کے درمیان موجود ہوگا. اگر دوستی ہوگی تو وہ ایک دوسرے کو کنونس کر پائیں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کا بیٹا یا بیٹی صحیح فیصلہ نہیں کر رہی، تو اس کو کنونس کریں یا پھر آپ کنونس ہو جائیں. اور اس صورت میں بھی کہ جب کہ وہ کسی بھی صورت نہیں مان رہے، تو آپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ آپ ان کی مرضی کے بغیر شادی کر لیں، یا اگر وہ اپنی مرضی سے شادی کریں تو ان کو قتل کر دیا جائے. انتہائی جہالانہ قبائل سسٹم جو قریش میں تھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، وہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے. اب ہم اگلی رپورٹ کی طرف چلتے ہیں. سیاسیات سے ریلیٹڈ کچھ بات کر لیں. الیکشن ہو گیا، پی ٹی آئی کو 6 سیٹس مل گئی ہیں، 5 سیٹس جو ہیں وہ حکومت کی پارٹیز کو مل گئی ہیں. تو اس کو اگر میں تشبیہ دوں تو میں کچھ معذرت کے ساتھ ایسی تشبیہ دینا چاہوں گا. علی مین گنڈا پور کی جو اسٹریٹجی تھی کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ زبردستی کر رہا ہو تو وہ آگے سے کہہ دے آپ زبردستی نہ کریں، آپ یعنی ایسے ہی آ جائیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی آپ ٹرائی تو کریں، آپ کے پاس سیٹس ہیں، آپ کنٹیسٹ تو کریں. لیکن علی امین گنڈا پور نے پہلے ہی ایک پلان بنایا جس کے مطابق ان کے مطابق کہ ہم نے ہارس ٹریڈنگ سے بچنے کے لیے یہ پلان بنایا ہے. تو 6 سیٹس خود رکھ لیں، 5 سیٹس خود انہیں دے دیں. عمران خان جس نورا کشتی کی ہمیشہ سے بات کرتے آئے دوسری مخالف پارٹیز کے لیے، وہی آج پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے پرفارم کی. کہا ہے کہ پھر الیکشن، آپ کے اتنے سارے ایم پی ایس ہونے کے باوجود آپ 8 سے 9 سیٹس بھی جیت سکتے تھے. لیکن اس سے دوسری طرف علی امین کے حق میں اگر بات کی جائے تو ہو سکتا ہے انہیں گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ ہو کہ ایم پی ایس جو ہیں وہ بکنے کے لیے تیار ہیں. پہلے ایم پی ایس کے بکنے کی سمجھ آتی تھی کہ وہ الیکشنز میں بہت سارا پیسہ خرچ کرتے تھے، تو جب وہ پیسہ خرچ کرتے تھے تو ان کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ انہیں چاہیے ہوتا تھا. لیکن آج تو جو بھی ایم پی اے بنا، جو بھی ایم این اے بنا، وہ عمران خان کی وجہ سے بنا. آپ کو تو کیمپین کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی، آپ تو باہر نکل نہیں سکتے تھے، اور آپ بیٹھے بٹھائے اپنے گھروں میں کہیں کھڈوں میں چھپے ہوئے تھے، اور آپ ایم پی اے اور ایم این اے بن گئے عمران خان کی وجہ سے. تو آپ پھر بھی بکنے کے لیے تیار ہیں. لعنت ہے ایسی سیاست پہ، لعنت ہے ایسی سوچ پہ. اس کے نتیجے میں جو مشہور ہیں فیصل جاوید جو ہیں وہ بھی سینیٹر بن گئے ہیں، اور مراد سعید بھی سینیٹر بن گئے ہیں، اور 2 اور سینیٹر کامیاب ہوئے ہیں. 4 سینیٹرز کی کامیابی کی ابھی تک خوشخبری، یا میں اسے کیا کہوں، بکواسیات سامنے آئیں گی. دوسری طرف سلمان اکرم راجہ جو پروفیشنلی لائر ہیں اور ٹاپ ایکسپرٹ ہیں کانسٹیٹیوشن کے معاملات میں، وہ کہتے ہیں قوم سے بہت مذاق ہو چکا، عدالتوں اور اسمبلیوں میں مذاق جاری ہے. 26ویں ترمیم کے بعد عدالتی ڈھانچہ تباہ ہو چکا ہے. کچھ کمرے ہیں جن میں لکھا ہوتا ہے کہ عدالت ہم بس چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں وہاں سے انصاف کی کوئی امید نہیں ہے. یعنی یہ عدالت کا سٹرکچر ہی رہ گیا. کچھ کمرے ہیں جہاں پہ ہم جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لا ابائڈنگ سٹیزنز ہیں تو ہم چلے جاتے ہیں، ورنہ انصاف کی امید ختم ہو کے رہ گئی ہے. 26ویں ترمیم یہ صرف سلمان اکرم راجہ ہی نہیں کہہ رہے.
یہ جسٹس اعجاز اسحاق خان بھی کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں 26ویں ترمیم کے بعد ڈیمولیشن اسکواڈ کو اس ہائی کورٹ میں لایا گیا. یہ ہائی کورٹ کے جج ہیں, دس از ناٹ می. اور ہم نے انصاف کے ستونوں پر ایک کے بعد ایک حملہ کیا, اور حملوں نے انصاف کے نظام کو بار بار زخمی کیا اور اس سے تقریباً آخری سانسوں تک پہنچا دیا. یہ میں تو نہیں کہہ رہا, یا یہ ریٹائرڈ جج بھی نہیں کہہ رہا, ہی از اے سٹنگ جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ, جناب اعجاز اسحاق خان کہہ رہے ہیں. اب اعجاز اسحاق خان کا ہی ذکر ہو گیا تو ایک اور خبر کی طرف جاتے ہیں. ابھی عدالت نے عافیہ صدیقی کیس میں بڑا فیصلہ کیا اور وفاقی کابینہ کو توہین عدالت کا شوکاز نوٹس دے دیا. عافیہ صدیقی پتہ نہیں کوئی 20-25 سال سے جو امریکہ کی قید میں ہے. یعنی کبھی کبھی اتنی شرمندگی ہوتی ہے اس قوم کا حصہ ہوتے ہوئے کہ کیسی پھٹکار پڑی ہوئی ہے اس قوم پہ کہ وہ ایک بیٹی ہے, ہم اس پہ یہ نیگوشیٹ نہیں کر پا رہے, یہ باور نہیں کروا پا رہے امریکہ اور امریکہ کی عدالتوں کو کہ یہ بے گناہ ہے. 25 سال ہو گئے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ 4-5 اور سال گزریں گے, کتنے کی زندگی لکھی ہوگی, آج نہیں تو کل اس نے مر جانا ہے, تو ٹھیک ہے جیل میں مر جائے, ہمیں کیا پرواہ ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ عافیہ صدیقی, یہ ایک سمبولک کیس ہے کہ ریاست کو ایک اپنے عام شہری جس کو بے گناہ کسی گلوبل عدالت میں رکھا گیا ہے اس کی کتنی پرواہ ہے. تو اس تناظر میں کاز لسٹ کا معاملہ تنازع کا شکار ہے. جسٹس سردار اعجاز اسحاق کا شدید تحفظات کا اظہار. فوزیہ صدیقی پاکستان کی بیٹی ہے اور اس کیس کی اپیل سپریم کورٹ میں مقرر ہے. حکومت نے میرے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی ہے اور اب عدالتی کارروائی کو روکنے کے لیے ایڈمنسٹریٹو پاور کو ایک بار پھر جوڈیشل پاور کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. یعنی جو شو کوز نوٹس عدالت کی طرف سے گیا اس پہ حکومت نے اپیل کر دی کہ بھئی ہمیں نہ کہو کہ عافیہ صدیقی کو رہا کروانا ہے, ہمیں نہ کہو, اور ایڈمنسٹریٹو میجرز کو پھر بروئے کار لایا جا رہا ہے. اور وہاں پہ تو آئینی عدالت بیٹھی ہوئی ہے نا, اور سارے ججز اپنے من پسند بیٹھے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ میں آ جائے گا کہ نہیں کوئی شو کاز نوٹس نہیں ہونا چاہیے, عافیہ صدیقی مرتی ہے مرے, سڑتی ہے سڑے, کوئی بھی اس ملک کی عوام کو جو کچھ بھی ہوتا ہے ہو, ہمارا یہ کام چلنا چاہیے کیونکہ اس سے ہم سب بینیفیشری ہیں, اس سسٹم کے ہم سب بینیفیشری ہیں, سب مل جل کے لوٹ رہے ہیں اس سسٹم کو اور عوام کی پرواہ کیے بغیر. اور پھر ہم آتے ہیں دوبارہ فلڈز کی طرف. فلیش فلڈ ہٹ کیا سید پور اسلام آباد میں. تو اگین عوام کو چاہیے اپنی جو ویلیویبل آئٹمس ہیں جس طرح کہ وہیکلز ہیں اپنا بہت خیال رکھیں, ٹریولنگ سے پرہیز کریں, اور کیا کہتے ہیں پھر بھی جو وارننگز آ رہی ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سے ان وارننگز کے مطابق اپنے آپ کو ایکوپڈ رکھیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, شاہد افریدی کہ پاکستان میں ٹیم میں ہونے کی وجہ سے جو کہ لیجنڈز چیمپئن شپ چل رہی ہے, بکواس تھی یو کے میں, اس میں 5 جو انڈین کھلاڑی تھے جس میں ہربھجن سنگھ ہیں, عرفان پٹھان ہے, یوسف پٹھان ہے, سریش رائنا ہے اور یوراج سنگھ ہے, ان 5 نے کہا کہ جی شاہد افریدی ہوگا اگر پاکستانی ٹیم میں تو ہم نہیں کھیلیں گے. گھٹیا لوگوں, تم لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ پاکستانی ٹیم کس طرح سے آ رہی ہے, ان کی کیا سلیکشن ہے. آپ انگلینڈ آئے, انگلینڈ میں پریکٹسز کی, آپ نے شاہد افریدی سے جا کے جفیاں ڈالیں اور اس کے بعد آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی. تو یہ تو میرے لیے میٹر ہی نہیں کرتا یہ نیوز. پاکستان میں اور اتنے بڑے بڑے معاملات ہیں کہ اس نیوز کو کیا لے کے بیٹھے بندہ.
انڈیا نے تو وہ کرنا ہے، دشمنی کرنی ہے. انڈیا کے جو کرکٹرز ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہو گئے ہیں، کیونکہ شاہد افریدی نے بڑے ہی زبردست قسم کے کمنٹس دیے تھے جب پاکستان انڈیا وار چل رہی تھی. انڈیا نے واقعی ان جگہوں پہ اسٹرائکس کی تھی جہاں پہ ہمارے سویلینس تھے، ہمارے بچے مرے، ہماری عورتیں مری ہیں، جبکہ ہم نے کوئی بھی ایک ایسی اسٹرائک بتا دیں جس میں انڈین سویلین کو نقصان پہنچا. وہ ساری فوجی تنصیبات پہ تھی، جبکہ انہوں نے ہمارے سویلین ایریاز پہ کی. تو انہوں نے اس چیز کا احتجاج کیا. اب اس احتجاج کی وجہ سے شاہد افریدی سے اتنی نفرت ہو گئی ہے کہ انہوں نے میچ کھیلنے سے انکار کر دیا. بھاڑ میں جائے میچ جو اس ملک میں چل رہا ہے. میرے نزدیک اٹس ناٹ اے گریٹ نیوز کہ میں اس پہ بہت زیادہ ٹائم ضائع کروں. اس کے علاوہ ایک رپورٹ مریم نواز کی طرف سے. مریم نواز کہتی ہیں ریاستی قانون سے بالاتر کوئی رسم روایت یا سوچ قابل قبول نہیں. جی بالکل ٹھیک ہے، نہیں ہے قبول. ریاستی قانون کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اور کوئی ریپرکشنز بھی نہیں ہوتی، کوئی سزا جزا بھی نہیں ہوتی، اور ریاستی قانون کو توڑا بھی جاتا ہے، مڑوڑا بھی جاتا ہے، اس میں امینڈمنٹس بھی آتی ہیں. یہ 26ویں ترمیم کے بارے میں جو جسٹس اسحاق نے بات کی ہے وہ میں نے نہیں کی. تو ٹھیک ہے، مریم نواز جو کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے، سارا آنکھوں پر مریم نواز زندہ باد. ایٹ دا اینڈ آج بہت ہی دل کو تکلیف دینے والے رپورٹس تھیں، تو شاید غصے میں میرے سے یا ایموشنل سٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ جو میں نے الفاظ ادا کیے، ایموشنز ہم سے جڑے ہوئے ہیں تو ہم ایموشن سے چلتے بھی ہیں. تو اگر میرے سے کوئی ایسے الفاظ ادا ہو گئے ہوں جو کسی کو بھی برے لگیں تو درگزر سے کام لیجیے. ہر دن اس طرح کی دل خراش رپورٹس آتی ہیں، لیکن اگر ہم اس ملک کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو جو کچھ پازیٹیو ہو سکتا ہے اس ملک میں، کیونکہ ہم سے یہ ملک ہے نا. اگر فار ایگزامپل کچھ لوگ جو تعلیم یافتہ ہیں، جو اپنے مذہب کو سمجھتے ہیں، اپنی سوسائٹیز کو سمجھتے ہیں، اپنی روایات کو سمجھتے ہیں، وہ اگر اس ملک میں رہیں گے تو وہ کوئی چینج لا سکیں گے نا. تو پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. آئے گا ایک دن بہار، ایک دن اچھے ٹائم آئے گا. تو اس سے پہلے ہمیں اس طوفان میں اس شجر کے ساتھ پیوستہ رہنا ہے، اس طوفان کے ساتھ بہہ نہیں جانا کہ ہم یہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں. ایک سیلفش، آئی ووڈ ناٹ سے سیلفش، لوگ اپنی فیملیز کے لیے کرتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے وہ جو ڈیسیجنز لے رہے ہیں ملک چھوڑ کر باہر جانے کا، دے آر ڈوئنگ گڈ فار دیم سیلوز. لیکن اگر کچھ ملک کی تکلیف ہے تو اس ملک میں رہ کر بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. پازیٹیو آواز کو پھیلائیں، سچ اور حق کا ساتھ دیں، اور دیکھیں کہ بیماریاں کس قدر ان ڈیپتھ موجود ہیں ہمارے معاشرے میں. تھینک یو اب تک لوگ دیکھنے کا. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. کمنٹس میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کریں، اور پاکستان اپڈیٹس کو سبسکرائب ضرور کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.